وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، حضرت موسیٰ جب اپنے رب سے ملاقات کے لیے اللہ نے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا، 10 دن پہلے نکل گئے تو اپنے بھائی سے آپ کہہ کے نکلے، وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی، میری جگہ پر خلیفہ رہو، فی قومی، اس قوم کے معاملے میں معاملات کو آپ دیکھو، وَأَصْلِحْ، تم اصلاح کرتے رہو، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، ہاں دیکھو تم فساد برپا کرنے والے لوگوں کے راستے پر مت چلنا، ان کی اتباع مت کرنا، ان کو صحیح راہ پر لانے کے لیے اپنے پیچھے چلانا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ پیغمبر آئے ہم سے ملنے کے لیے، جو لمیٹڈ وقت ہم نے دیا تھا اسی وقت پر 10 دن پورا کرنے کے بعد، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور ان کے رب نے ان سے بات چیت کی، کلام کیا، ہم کلام ہوئے، ڈائریکٹ اللہ حضرت موسیٰ سے بات کرتا تھا۔ جب یہ بات چیت ہوئی، قال ربی ارینی، تو آپ کہنے لگے اے میرے رب اللہ دکھ جاؤ مجھے، انظر الیک، میں ڈائریکٹ اس دنیا کی نظروں سے تمہیں، تمہارے اوریجنل شکل، بدن، جسم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، میرے نراکار روپ کا تعارف تو دیا جا سکتا ہے، اس نراکار روپ سے میں تم سے بات تو کر رہا ہوں، آواز تو آ رہی ہے، حقیقت میں تم جواب دے رہے ہو اور اپنے رب کے سامنے روبرو ہو، لیکن نراکار روپ کے سامنے، جسم بدن کے سامنے نہیں، اگر ہو بھی تو تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ لن ترانی، اور اس دنیا کی نظروں سے تم دیکھ بھی نہیں سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، اگر تم ضد کرتے ہو تو پہاڑ کو دیکھو، لمبا چوڑا، ترنگا، بھاری بھرکم، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر رکا رہا، فَسَوْفَ تَرَانِی، تو تم مجھے دیکھ لوگے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جیسے ہی اللہ کے نور کی تجلی اس پہاڑ کے اوپر دھیرے دھیرے نازل ہونا شروع ہوئی، جَعَلَهُ دَكَّا، اس پہاڑ کو اللہ کے نور کی وجہ سے چورا چورا، ریزہ ریزہ، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، دکا، وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ پیغمبر پیچھے کو سرک گئے۔ فلما افاق، جب آپ کو ہوش آیا، بے ہوش گر گئے تھے، جب آپ ہوش میں آ کے دوبارہ کھڑے ہوئے، قال سبحانک، کہنے لگے تو بے عیب ہے، تو تسبیح اور تعریف اور تحمید کے لائق ہے، سبحانکا، میں تیری پناہ میں آ گیا، میں تیری شرن میں آ گیا، میں تیرے پناہ کے اندر ہوں، میں تجھے دیکھ نہیں سکتا، تو مجھے گھیرے ہوئے ہے، تو محیط ہے اپنے علم سے، اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے، تو مجھے گھیرے ہوئے ہے، اے مالک میں تجھے اس دنیا میں اس نظروں سے ڈائریکٹ دیکھنے کی، تیرے سہکار روپ کو دیکھنے کی ضد نہیں کروں گا، تیرے نراکار روپ سے جو بات ہو رہی ہے بس اتنا کافی ہے، تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، میں سب سے پہلے ایمان لانے والا، میں مان لیا کہ تو ہے، تیری ذات ہے، تیرا بدن ہے، تیرا جسم ہے، تو بات کرتا ہے، تیرے اندر سے آواز آ رہی ہے، تو مجھے کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں، اب میں تجھے ڈائریکٹ اس دنیا میں اس نظروں سے دیکھنے کے، تیرے سہکار روپ کو دیکھنے کی میں ضد نہیں کروں گا۔ قال یا موسیٰ، موسیٰ پیغمبر کو اللہ نے کہا، انی اصطفیتک، میں نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں سلیکٹ کر لیا ہے اپنی نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، اپنے اس گیان ایمان کو پہنچانے کے لیے، علی الناس، تمام لوگوں تک تم پہنچاؤ، برسالاتی، میرے اس میسج کو، میرے اس خط کو، اس گیان ایمان کے پیغام کو، وبکلامی، اور اسپیشلی مجھ سے بات کرنے کے لیے کسی انسان کو میں نے نہیں چنا، تم کو چنا ہے، نبیوں کے اندر بھی، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، بات چیت کی حضرت موسیٰ سے اللہ نے، کسی اور نبی رسول پیغمبر سے ڈائریکٹ اس انداز سے بات چیت نہیں ہوئی۔ معراج پر اللہ کے رسول گئے اور آپ کو بھی یہ شرف ملا، ڈائریکٹ اللہ کے سامنے آپ بھی دیکھے نہیں، وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے وقت بھی اللہ کو نہیں دیکھے، بات چیت آپ سے ہوئی، جو بھی جتنی بات چیت اور جتنی دیر تک کی ملاقات ہونا تھی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو لے گیا اپنے عرش تک، ملاقات کرانے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے ملاقات ہوئی، لیکن اس وقت بھی اللہ کے رسول محمد پیغمبر نے ان آنکھوں سے اللہ کو ڈائریکٹ دیکھا نہیں، اس کے بدن اور جسم اور سہکار روپ کو نہیں دیکھا، بلکہ نراکار روپ سے جو آواز آ رہی تھی اسی کو سن کر آپ نے بات کیا اور ملاقات کر کے واپس آ گئے۔
برسالاتی و بکلامی، اے موسیٰ پیغمبر میری رسالت، میرے نبی ہونے، پیغمبر ہونے، رسول ہونے کی حیثیت سے تمہیں میں نے چنا، و بکلام مجھ سے ڈائریکٹ بات کرنے کے لیے اتنے انسانوں میں نے تم کو چنا، اتنے نبیوں میں تم کو چنا۔ فخذ ما آتیتک، جو تمہیں توریت دی جا رہی ہے لے لو اسے، وکم من الشاکرین، اور شکر گزار بندے بنو، وکتبنا لہ فی الالواح من کل شیء موعظۃ و تفصیلا لکل شیء۔ آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں۔